اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو جس کیس میں سزا ہوئی 190 ملین پاؤنڈ، وہ شہباز شریف نے کل اعلان کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ یہ پیسے سپریم کورٹ سے حکومت پاکستان کو ٹرانسفر ہو گئے اور وہ یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے نکلوائے ہوتے تب بات تھی کہ عمران خان صاحب کو آپ نے سزا دی ہے۔ یہ پیسے عمران خان صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک پیسہ نہیں لیا اور یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے۔ بات کیس پیسوں کی تھی، پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے۔ اس کے اگینسٹ کیا تھا؟ انہوں نے ملک ریاض نے جگہ دی تھی، اس جگہ پہ جگہ فری دی تھی اور جگہ پہ ٹرسٹ بنا ہے۔ کوئی عمران خان نے وہاں پہ کوٹھی یا فلیٹ نہیں بنائے، اس ٹرسٹ میں فری بچوں کو 210 بچوں کو روحانیت اور اس کو حسنہ پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کو بھی پہلے حکومتی تحویل میں لے لیا گیا، اور اب اس سے 190 ملین پاؤنڈ جس کا بہت شور و غوغا کیا، انہوں نے مس پروپیگنڈا کیا، پوری قوم کو یہ بتایا گیا کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن ہوئی ہے اور یہ عمران خان چور ہے، اور حالانکہ عمران خان بھی یہی کہتے رہے، اور ساری جو عمران خان کی ٹیم تھی پاکستان تحریک انصاف یہی کہتے رہی، اور سارے لوگوں کو پتہ تھا کہ پیسے سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ اب بات ثابت ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ ہم نے وہ ادھر سے وڈرا کرا لیے ہیں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے، اور اب اس سے ہم اسلام آباد میں یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں، آئی ٹی یونیورسٹی۔ حالانکہ وہ کرپشن کے پیسوں سے یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے۔ اس کیس میں جو مین چیز تھی، ملک ریاض صاحب پہ انتہائی دباؤ ڈالا گیا اور ان کو پریشرائز کر کے یہ بیان لینے کی کوشش کی گئی کہ آپ یہ بیان دیں کہ آپ نے جو جگہ دی یونیورسٹی کو دی، اور آپ نے جو پیسے جمع کروائے اس میں آپ انڈر ٹیبل عمران خان صاحب ڈیل کی ہے، لیکن اللہ پاک نے ملک ریاض صاحب کو استقامت دی۔ ملک ریاض صاحب نے ان کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا اور عمران خان کے خلاف کسی قسم کے جعلی بیان دینے سے منکر ہو گئے، اور وہ بھی حکومتی جو ان کی سختیوں کی نرغے میں ہیں، ابھی وہ ان کے بھی وارنٹ نکلے ہوئے ہیں اور ان کے بھی بیریا ٹاؤن میں چھاپے وغیرہ پڑے ہیں۔ بہرحال جو 190 ملین پاؤنڈ کا شور تھا وہ شہباز شریف صاحب نے بھی خود مان لی ہے کہ وہ پیسے حکومت پاکستان کو مل گئے ہیں اور اس سے یونیورسٹی بنائی جا رہی ہیں۔ لہٰذا مہربانی یہ عمران خان صاحب کو جو سزا دی گئی ہے اس کیس کو بھی ری اوپن کیا جائے، اور یہ ڈمی کیس کہ جس طرح یہ پہلے کہتے تھے سائفر نہیں آیا، بعد میں سائفر پہ کیس بنا دیا، پھر عدت کا جعلی اور گھٹیا ترین کیس عمران خان صاحب کی بنایا۔ یہ تینوں کیس آپ کیسوں کی نوعیت دیکھ لیں، اور یہ توشہ خانہ کا بھی ڈمی کیس، وہ بھی اس میں بھی عمران خان صاحب بری ہو چکے ہیں، اور یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی مقبولیت کے خوف سے اور اس عوام کو اس کے بنیادی حق سے محروم کرنے کی سازشیں کی جا رہی تھیں، اور یہ جعلی کیس بنائے جا رہے تھے۔ لیکن حق غالب آ کے رہتا ہے، باطل نے مٹنا ہوتا ہے اور باطل مٹ کے رہے گا۔ جتنی مرضی سختیاں کر رہے ہیں عوام کے آگے سچ آ ہی رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ نے اور قانون قدرت نے عمران خان صاحب کو ایک دفعہ پھر صادق اور امین ثابت کر دیا۔ وہ 190 ملین پاؤنڈ جن کا شور ڈال رہے تھے کہ بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے، وہ میاں شہباز شریف صاحب نے خود ٹی وی پہ آ کر تسلیم کیا ہے کہ وہ ہمیں مل گئے ہیں اور ہم یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک عمران خان صاحب کا حامی و ناصر ہو، انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ پورا رمضان میں پوری قوم ان کے لیے دعائیں کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح حقائق سامنے آتے رہیں گے، پوری قوم کے سامنے آئیں گے، اور عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی نظروں میں، اللہ پاک کی نظروں میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک انہیں سرخرو کرے گا، اور یہ پاکستانی قوم سرخرو ہوگی۔ اصل میں پاکستانی قوم کا جو مینڈیٹ چرایا گیا وہ پاکستانی قوم کو واپس ملے گا، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک ترقیوں کی طرف دوڑتا جائے گا۔ لیکن یہ سازشیں، یہ جو ریشہ دوانی ہوتی ہیں، یہ جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ عام بندے کو نقصان ہوتا ہے اور پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے عمران خان صاحب کو سرخرو کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اللہ پاک عمران خان صاحب کو سرخرو کرتا رہے گا، حق غالب آئے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ